بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں RN نیوز۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کوآپریٹو مارکیٹ کا دورہ، تاجروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر PTI کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان عبدال رحمان موتی والا بھی گورنر سندھ کے ہمراہ تھے۔ تحقیقات میں سامنے آ جائے گا کہ آگ کیسے لگی۔ کوآپریٹو مارکیٹ کی بحالی کا کام شروع کروا دیا گیا ہے۔ کوآپریٹو مارکیٹ کی ری ہیبلیٹیشن کا ذمہ ہم نے لیا ہے، جس میں کوآپریٹو مارکیٹ کو رنگ روغن کر کے شٹر لگا کر اور بجلی کا کام کروا کر متاثرہ تاجروں کے حوالے کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل۔ کراچی SP انویسٹیگیشن ویسٹ۔ انویسٹیگیشن تھانہ اقبال مارکیٹ نے تھانہ پاکستان بازار کی لڑائی جھگڑا کیس کے مفرور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ پاکستان بازار کے مفرور ملزمان ظفر الحسن ولد بدر الحسن، فہد ظفر ولد ظفر الحسن کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ظفر الحسن اور اس کے ساتھیوں نے مدعی فہد علی ولد پرویز عالم کو گھریلو تنازع پر مار پیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ ملزمان کو مخبروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو معزز عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تفتیش جاری ہے۔ کراچی ضلع ویسٹ پولیس کی جانب سے اشتہاری مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل کامیاب کارروائیاں جاری۔ SSP ویسٹ سہائی عزیز۔ ویسٹ پولیس گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 اشتہاری مفرور ملزمان کو گرفتار کیا۔ اشتہاری مفرور ملزمان کی گرفتاریاں تھانہ پیر آباد، گلشن معمار اور مومن آباد سے عمل میں لائی گئیں۔ ملزم زہیب علی تھانہ گلشن معمار کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھا۔ ملزمان شکیل اور عبدالعزیز اقدام قتل جیسے سنگین جرم میں تھانہ گلشن معمار کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھے۔ ملزم وصایہ عرف اللہ وصایہ تھانہ گلشن معمار کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھا۔ ملزمان بلال، سلمان، نور سید، عدنان اور ابرار تھانہ پیر آباد کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھے۔ ملزم الطاف الرحمان تھانہ ٹیڑی ضلع کرک کے مقدمات میں اشتہاری و مطلوب تھا۔ ملزمان کو ضابطے کے تحت گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی ضلع ملیر کے علاقے سعدی ٹاؤن سے منشیات فروش ڈیلر سپلائی ملزم میر زمان عرف مانا کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ترجمان سندھ رینجرز۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف۔ عظمیٰ بخاری جیل بھیجے تو جانے کے لیے تیار ہوں، فیاض الحسن چوہان۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمیٰ بخاری جیل بھیجے تو جانے کو تیار ہوں۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما اور PTI کے رہنما آپس میں خوشگوار ماحول میں بات چیت کر رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کے ہمراہ لیگی رہنما ہنا پرویز بٹ بھی موجود تھی۔ اس دوران پنجاب اسمبلی کے باہر فیاض الحسن چوہان اور عظمیٰ بخاری کے درمیان دلچسپ نوک جھوک بھی ہوئی۔ رہنما نون لیگ عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ چوہان صاحب جیل میں اپنے لیے سیل بنا لیں، جس پر فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ عظمیٰ بخاری اگر جیل بھیجیں تو جیل جانے کو تیار ہوں۔ ٹویٹر پر فیاض الحسن چوہان نے لکھا کہ چیلنج سن کر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے وہاں سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف۔ مہنگائی میں اضافہ، اراکین پنجاب اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافے کی قرارداد منظور۔ مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اراکین بھی بول اٹھے اور الاؤنسز میں بھی اضافے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اراکین اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافے کی قرار پیش کی گئی، جس میں راحیلہ خادم کی جانب سے کہا گیا کہ اراکین اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے۔ مہنگائی کی وجہ سے گھریلو معاملات صحیح نہیں چل رہے، اس لیے الاؤنس
بڑھایا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اس موقع پر کہا کہ پی ٹی آئی کے کرائے 3 سے 4 گنا بڑھ چکے ہیں۔ وزیر قانون فوری طور پر فنانس ڈویژن بات کریں اور اراکین کے الاؤنس میں اضافہ کرایا جائے۔ باضابطہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ پشاور روح الابرار بیورو چیف آر پی او مردان یاسین فاروق نے پولیس اسٹیشن رسال پور کا اچانک دورہ کیا۔ پولیس اسٹیشن کی صفائی، سی سی ٹی وی کیمروں، رہائشی بیرک، مال خانہ اور روز نامچہ کا معائنہ، درج مقدمات اور پولیس کی جاری کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ۔ گزشتہ روز بھاری مقدار میں اسلحہ سمیت ملزمان کی گرفتاری پر پولیس افسران میں توصیفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم، کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری۔ حجرہ شاہ مقیم ٹریفک حادثہ۔ حجرہ شاہ مقیم دیپالپور اوکاڑا روڈ پر ٹریکٹر، ٹرالی، رکشہ اور کار میں تصادم، 2 مسافر جاں بحق، 3 زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں 32 کے قریب اوکاڑا دیپالپور روڈ پر تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل رکشے کو زوردار ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں مسافر سڑک پر گر گئے۔ پیچھے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی نے مسافروں کو کچل ڈالا۔ مافیا نامی خاتون اور اعجاز نامی نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 مرد اور 1 خاتون شدید زخمی ہو گئے۔ موقع پر پہنچنے والی ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں اور لاشوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محمد حامد بٹی حجرہ شاہ مقیم۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال سید ندیم عباس کا ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی پی او متعلقہ افسران کو میرٹ کے مطابق عوامی شکایات دور کرنے اور ان کی داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہریوں سے عوام کو جہاں فوری ریلیف ملتا ہے، وہاں پولیس فورس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ میرٹ اور انصاف کی فراہمی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔ سید ندیم عباس۔ معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈی پی او خانیوال۔ عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ تمام افسران اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیں۔ نیوز رپورٹر دلشاد کھرل۔